آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے سفر کے 2 مرحلے ان کے بارے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کی سواری اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تشریف لانا۔ جب سورج اپنی روزانہ کی مسافت طے کر چکا اور دنیا والوں سے اوجھل ہو کر مغرب کے کنارے ڈوب گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر جلوہ افروز ہونے کا وقت آیا۔ آپ شام کی نماز مغرب سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ میں اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ نیم خوابی کی حالت تھی کہ یکا یک گھر کی چھت پھٹی اور چھت سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نیچے اترے۔ آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے۔ سفر معراج کا پہلا مرحلہ، دل کا آپریشن۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے خادمانہ آداب ملحوظ رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کیا اور قدم مبارک پر ہاتھ لگا کر جگایا۔ آپ اٹھے اور ادھر ادھر دیکھا، مگر جب کسی کو نہ پایا تو آنکھیں بند کر لیں اور پھر سو گئے۔ دوبارہ جبرائیل امین علیہ السلام نے جگایا اور حتیم میں لا کر سینہ مبارک چاک کیا اور قلب مبارک کو سونے کی ایک بڑی پلیٹ میں آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان و حکمت اور تجلیات الہی بھر کر اس کے اصل مقام پر رکھ کر سینہ مبارک سی دیا اور درست کر دیا اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی، جو آپ کے خاتم النبیین ہونے کی ظاہری علامت تھی، اور آسمانوں کی سیر کی آپ کو خوشخبری سنا کر اس کے لیے تیار کیا۔ سفر معراج کے لیے براق کی سواری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے جنت کا ایک جانور براق لایا گیا جو سفید رنگ کا تھا، گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا، اور وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ چنانچہ پلک جھپکنے میں وہ سینکڑوں میل کی مسافت طے کرتا تھا۔ بیٹھنے کے لیے زین کسی ہوئی تھی اور منہ میں لگام پڑی ہوئی تھی۔ جب آپ اس پر سوار ہوئے تو وہ شوخی اور مستی کرنے لگا۔ جبرائیل امین نے کہا، اے براق، یہ تجھ کو کیا ہوا؟ آج تک تیرے کمر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی مکرم اور محترم شخص سوار نہیں ہوا۔ یہ سن کر وہ شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ آپ اس پر سوار ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی رکاب پکڑی اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی۔ اس شام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے۔ سفر معراج کا دوسرا مرحلہ، راستے کے مقدس مقامات کی زیارت۔ جب آپ اس براق پر سوار ہوئے اور مسجد الحرام سے منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے تو چلتے ہوئے ایسی زمین پر گزر ہوا جس میں کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے۔ آپ نے وہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ کو معلوم ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد آپ ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ نے وادی سینا اور شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک سفید زمین پر گزر ہوا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی رہنے کی جگہ تھی۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہ مقام بیت الحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔